اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چھوٹی اور بڑی کتابیں آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی معرفت بہت سے رسولوں اور نبیوں پر اتاری تاکہ وہ اپنی اپنی امتوں کو دین اسلام کا راستہ بتلائیں۔ ان میں 4 کتابیں بہت مشہور ہیں۔ توریت شریف حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، قرآن مجید ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ اس کے بعد نہ کوئی کتاب آسمان سے اتری اور نہ قیامت تک اترے گی۔ قرآن مجید ہی کا حکم چلتا رہے گا۔ اس سے پہلی کتابوں کو گمراہ لوگوں نے دنیا کے لالچ میں آ کر بہت کچھ بدل ڈالا، اور قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے۔ اس کو کوئی نہیں بدل سکتا اور اسی کے وعدے کے مطابق اب تک موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ آج تک ایک نقطے تک کا فرق نہ آیا اور نہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا انتظام اس طرح کیا ہے کہ مسلمانوں کو اس کی زبانی یاد کرنے کا شوق عطا فرمایا ہے اور اس کا پڑھنا اور یاد کرنا آسان کر دیا ہے۔ اتنی بڑی کتاب اور 2-4 سال میں زبانی یاد ہو جاتی ہے۔ دنیا بھر میں اس قدر حافظ قرآن موجود رہتے ہیں کہ اگر خدا نہ کرے چھپے ہوئے قرآن تمام روئے زمین پر نہ رہے تو اس طرح حافظوں کے ذریعے سے قرآن تیار ہو جائے گا۔ یہ وہ شان عظیم ہے کہ سوائے قرآن کے کسی اور مذہب کی کتاب کو حاصل نہیں۔ یہ قرآنی معجزہ ہے اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ جس طرح قرآن کے نقطے تک میں فرق نہیں آیا، اسی طرح اس کے معنوں میں بھی فرق نہیں آیا۔ جو معنی اور احکام اور جو مطلب پہلے عالموں نے سمجھے اور لکھے ہیں اسی طرح موجود ہیں۔ ان کو فقہ اور تفسیر اور حدیث کہتے ہیں اور ہزارہا متقی عالم ان کی حفاظت میں لگے رہے ہیں اور لگے رہتے ہیں۔ اب کوئی دنیا کے لالچ میں آ کر قرآن و حدیث، فقہ اور تفسیر کے نئے معنی اپنا مطلب بنانے کو بدلے اور گھڑے، وہ بے دین اور گمراہ ہے۔ وہ خود ہی بدل جائے گا، مٹ جائے گا۔ آج تک نقش شریعت نہ مٹا پر مٹ گئے آپ ہی جتنے تھے مٹانے والے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔